جی میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا پہ بات کر دوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی میں نے راجہ صاحب سے بھی پوچھا, ان سے بھی پوچھا کہ قانون جو ہے یہ بگاڑ پیدا کرے گا یا بہتری آئے گی, چونکہ آپ اس طرح کے پیشنٹس کو بھی ڈیل کرتے رہتے ہیں, جو وکٹم ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جس نے کیا ہوتا ہے یہ تشدد ان سے بھی آپ ملتے رہتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ قانون جو ہے بنے گا اگر, تو اس میں بگاڑ پیدا ہوگا خاندانی ہمارے یونٹ کے اندر, یا اس میں بہتری آئے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اس قانون کے بعد بہتری آنی چاہیے. بلکہ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رول آف تھمب ہے. ہاں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مداخلت بھی؟ نہیں, میں آپ کو پہلے اس کی وضاحت کر دوں. یہ رول آف تھمب کہاں سے بنا تھا؟ رول آف تھمب بنا تھا کہ یورپ کے اندر خواتین کو جب مارا جاتا تھا تو پھر ایک قانون بنا, اور قانون یہ بنا کہ بھئی آپ ان کو زیادہ نہیں مار سکتے, اگر کچھ کر سکتے ہیں تو تھم سے مار سکتے ہیں انہیں. تو یہ اس کا رول آف تھمب ہے, جس کو آج کل ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں. بیسک اس کی جو تھیری تھی وہ یہ تھی. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قانون بن جاتا ہے تو پھر بہرحال لوگوں کو تھوڑا بہت خوف تو آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں نا امپلیمنٹیشن, وہ خوف تو بیجا خوف, جیسے یورپ کے اندر یہ قانون ہے, اب میں اپنے بچے کو بھی اگر مارتا ہوں تو وہ پولیس جو ہے آ جائے گی جو مجھے پکڑ کے لے جائے گی, مطلب اس حد تک وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہے نا. اگر ہم قانون بھی نہیں بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر تو کھلی چھٹی دے دی. اچھا, یعنی آپ وہ لائن ڈرا کرنے کے حق میں. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام چیزیں جنہیں یہ جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان کے اندر اصل میں قانون کا کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو چار دیواری کے اندر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. اس کے اندر بیسک ضرورت ہوتی ہے اویئرنیس کی, زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایجوکیشن کی. جب آپ لوگوں کو سیولائز کر دیں گے, مہذب بنا دیں گے, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ضروری نہیں کہ یہ اپنی جگہ چلنا چاہیے. یہ اپنی جگہ چلنا چاہیے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اندازہ آپ لگا کے دیکھیں کہ اس وقت جو میجورٹی آف دا وکٹمس آتے ہیں ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پور سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے, اور ان میں جو مین وجہ ہوتی ہے وہ اکانومی ہوتی ہے. یعنی جو بیوی ہے اس کی جو فائنینشیل نیڈز ہیں وہ میاں پورا نہیں کر رہا, جس پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں قانون ہونا چاہیے, ہمیں ابھی کشور ناہید صاحبہ نے بھی کہا ہونا چاہیے. آپ چونکہ کلچرل اسٹڈیز کے ایکسپرٹ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں جہاں پر جن ممالک میں قانون ہے اور پوری طرح سے امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے وہاں پر یہ روک تھام ہوئی ہے ان چیزوں کی؟ اس کی وجہ سے روک تھام شاید بہت تھوڑی ہوتی ہے, اگر ہوتی بھی ہے تو. میری نظر میں اصل میں یہ ڈسکنیکٹ بہت ہے قوانین کے درمیان اور ہمارے معاشرے کے حالات کے درمیان. معاشرے کی کنڈیشنز, ثقافتی جو ہماری ثقافتی ویلیوز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, روایات ہیں, ان کے اور یہ قوانین کے درمیان میں ڈسکنیکٹ بہت زیادہ ہے. اگر ہم یہ کمپیٹیبلٹی پیدا نہیں کریں گے نا معاشرے کی جو روایات ہیں اور جو قوانین ہیں, تو یہ قوانین پہ عمل نہیں ہو سکتا یا بہت تھوڑا ہوگا. اس کا نقصان زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. آپ کے خیال میں ہمارے جو معاشرے کے جو روایات ہیں وہ بھی کیا کاز نہیں ہے تشدد کا؟ میں اس طرف آ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جس طرح کی روایات ہیں ان کو اگر کہیں گے نا تھپڑ مار کے تبدیل کر دو, قانون بنا کے تبدیل کر دو, نہیں ہوں گی. معاشرے میں سافٹ تبدیلیاں لائی جائیں سلولی آرام سے, پھر معاشرہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. ایک ذکر کرتا ہوں ایک چھوٹی سی بات کا, وہ یہاں پہ فٹ ہوگی, اپلائی ہوگی. شین میکڈونا ایک کرسچن مشنری ہے, اس نے کہا کہ اگر اس کی کتاب کا نام ہے کیئر فار ارتھ. اس کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ اگر آپ لوگوں سے اور ارد گرد کے ماحول سے چیزوں سے پیار کریں گے, پیار کر کے چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, ہو جائے گا. اگر آپ تھپڑ مار کے زور لگا کے کوئی تشدد کر کے تبدیلی کریں گے, نہیں آئے گی. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر یہ ٹیبل کا یہ ایک نکر آپ کو چبھتی ہے تو تھوڑی مار کے اس کو اگر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے یہ اور چبھے گی, کئی اور ایجز نکل آئے گی. یہ والی بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن ہمارے یہاں تو بعض ایسے معاملات ہیں نا جس میں ہتھوڑی مارنی پڑے گی. آپ کاروکاری کی مثال کے طور پہ روایت لے لیجئے, اب اس روایت کو آپ بزور طاقت ختم نہیں کریں گے تو وہ تو عورتیں بیچاری مرتی رہیں گی. مجھے کہنے دیجئے, بات یہ ہے کہ معاشرے کو پہلے اویئرنیس دیں, معاشرے کو بتائیں کہ یہ آپ کے اندر چیزیں خراب ہیں, ان کو ٹھیک کرو, اور اس کے لیے اویئرنیس کے پروگرامز کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کا بھی بتائیں کہ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے, ہم نے کہاں پہنچنا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ
قوانین بناتے جائیں. اگر آپ امپورٹ کر کے قانون یہاں پہ لاگو کر دیں گے تو معاشرہ رزسٹ کرے گا, روایات رزسٹ کریں گی, اور وہ قانون اپنا کام نہیں دکھا سکے گا, وہ صرف یہاں پہ پرابلمز پیدا کرے گا. آپ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ قانون ابھی نہیں بننا چاہیے, پہلے تربیت ہونی چاہیے معاشرے. میرے خیال میں یہ ساتھ ساتھ چلنے چاہیے, لیکن قوانین سے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی تربیت, معاشرے میں تبدیلی, کمپیٹیبلٹی پیدا کرنے کی وہ ضروری ہے. راجہ صاحب دیکھیں, بات تو میں نے پہلے بھی کی تھی کہ یہ عورت پر تشدد کسی بھی طرح سے ہو, کوئی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا. اسلام تو سب سے زیادہ یعنی عورت کو تحفظ دیتا ہے, اس کو پورا معاشرہ اس کا ایک طرح سے نگہبان اور نگران ہے. اور اس میں اب یہ خواتین پہ تشدد ایک الگ چیز ہے. گھریلو تشدد یعنی بالکل ایک فیملی لائف کے اندر مداخلت کرنا, اپنے خامد کو, اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کرنا, یہ خاندان اس طرح سے نہیں بنتے. یہ پولیس کی ہتھکڑیوں سے خاندان نہیں بنتے. یہ خاندان اب روایات سے بنتے ہیں. آپ نے جو جیسے کاروکاری والا معاملہ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ معاشرتی جرم ہے, اس میں موجود ہے, یعنی وہ ہے, وہ موجود ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ قوانین پہلے موجود ہیں. یہ خاندان کے بارے میں خاص طور پر اس کو گھریلو کاروکاری کے لیے قانون موجود ہے. فیملی کورٹ کے کو مجسٹریٹ کے اختیارات دیے گئے ہیں. پھر میں نے جیسے کہا, میں ان کو گن سکتا ہوں کہ 323 کا, 340 کا یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ کا, اسی کے اندر حوالے ہیں, 350 کا, 507 کا, 10-12. آپ کیا ڈاکٹر صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں کہیں تو لائن ڈرا کرنی پڑے گی. لائن ڈرا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے خاندانی نظام کو تباہ کر دیں. یہ کہاں سے یہ کہاں سے مطالبہ آیا ہے, میں اس کو بھی عرض کرتا ہوں. یہ کہاں سے مطالبہ آیا ہے؟ یہ مطالبہ ہے بیجنگ پلس سے, پھر اس کے بعد بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن ہے, وہاں سے یہ مطالبہ موجود ہے. پاکستان نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم اس کے اوپر لائیں گے. ان کے ہاں تو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکے ہیں. 62% جوڑے بغیر شادی کے رہتے ہیں, اس لیے کہ خاندان میں پھر یہی آ کے جکڑ بندیاں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی دوستوں کی طرح رہ لیں, بس اس میں بچے بھی پیدا ہو جائیں, خاندان نہ بنے. ہمارے ہاں خاندان بنے. اب یہ کہ اس کی لین کیا ہے, اس کی لین اسلامی ہے. اس کی لین ہمارا اپنا تربیت کا نظام ہے. اس کی لین یہ ہے کہ ہم اپنے اس چیز کو اور زیادہ ڈیولپ کریں, اپنے میڈیا کے ذریعے سے, تعلیمی نظام کے ذریعے سے, معاشرے کے اندر ایک عوامی شعور پیدا کرنے کے ذریعے سے, اور اس اقتصادی نظام کو جو غریب کا استحصال کرتا ہے اور گھروں میں اس طرح کی اختلافات ڈالتا ہے, بہت زیادہ تفاوت, ایک طرف اربوں خربوں والے ہیں, ایک طرف بیچارے نانے شبینہ کے محتاج ہیں. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ جن چیزوں کی طرف جا رہے ہیں وہ تو اور زیادہ عورت پر تشدد ہوگا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس عورت کو اپنے خامد کو لے جائے گی یا اپنے شوہر کو یا اپنے سسر کو, تو وہ خاندان تو نہیں رہے گا, ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ اس دوران جب کہ وہ وہاں پر ہوگا, ان بچوں کی کفالت کون کرے گا؟